بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حصول علم چینل دیکھنے والوں کو راؤ قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، گھر میں عورت کا رونا کیسا ہے؟ یعنی جس گھر میں عورت روتی ہے اس گھر میں اللہ کا کون سا عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، تو آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے، اور اس سے پہلے کنفرم کر لیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل حصول علم سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ تو چلیے دوستو، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راستے سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی بیوی پر ظلم کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قریب گئے اور ان سے فرمانے لگے، اے شخص، اللہ سے ڈرو، تمہاری مفلسی، پریشانی اور رزق میں تنگی کا سبب یہی ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے ہی ظلم کے وقت تمہارے ہی گھر میں روتی ہے۔ اے شخص، جس گھر میں عورتیں روتی ہیں اس گھر میں رزق کے فرشتے نہیں آتے، اور یوں اس گھر میں رہنے والے مردوں کو رزق کی راہیں تنگ ہونے لگتی ہیں، اور یوں وہ گھر، وہ شخص پریشانی اور مفلسی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ نے اولاد مرد کی تقدیر اور دولت عورت کی تقدیر میں لکھی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں فراوانی ہو، عزت، شہرت، دولت دن بدن بڑھتی جائے، تو اپنے گھر میں اپنی عورتوں کا خیال رکھو، انہیں خوش رکھو۔ اللہ کے فضل و کرم سے تم عزت، شہرت اور دولت میں فراوانی پاؤ گے۔ دوستو، اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ایک شخص اپنی عورت پر ظلم کر رہا تھا، اس کی توہین کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ نے مرد کو طاقتور اسی لیے بنایا ہے تاکہ وہ عورت کی حفاظت کر سکے، نہ کہ عورت پر ظلم کرے۔ اے شخص، جو مرد اپنی عورت پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ تو اس شخص نے کہا، یا علی، یہ میرے نکاح میں ہے، میں اس سے جو بات کہتا ہوں یہ میری کوئی بات نہیں مانتی۔ بس اس شخص کا یہ کہنا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نکاح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے لیے غلام خریدا ہوا ہے، بلکہ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے اس عورت سے مدد طلب کی ہے، کہ تمہاری اولاد کی اچھی تربیت کے لیے اس عورت کو تم نے چنا ہے۔ اے شخص، جس سے مالی مدد لی جائے اس کو غلام نہیں سمجھتے، اور جو تمہاری اولاد کو پروان چڑھائے اسے حقیر نہیں سمجھتے، بلکہ اس کا تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ یاد رکھنا، عورت پر ظلم کرنے کا مطلب ہے اولاد کی بغاوت۔ آنے والے وقت میں جو اولاد اس عورت کے جسم سے تمہیں نصیب ہوگی، اس کے وجود میں تمہارے لیے بغاوت ہی بغاوت ہوگی۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں عورت کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے، یعنی پاک و صاف اور نیک عورت کی کیا پہچان ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حوالے سے فرماتے ہیں، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب جو عورت اپنے شوہر پر ناراض ہو یا غصہ کرے تو اس پر اسے محبت سے یہ کہیں کہ میں تو اپنی پوری زندگی تمہارے ساتھ بتاؤں گا، اور یاد رکھنا، اپنے گھر کی برائی وہ کسی کے سامنے نہ کرے، اور اپنی اولاد کی تربیت ایسے کرے کہ زمانہ اس پر فخر کرے۔ یاد رکھو، ان خوبیوں کی مالک عورت نیک ترین عورت ہے، یعنی جن عورتوں میں یہ خوبیاں ہوں گی تو وہ نیک عورت ہوگی، اور قیامت میں بھی اللہ پاک اسے سکون عطا فرمائے گا۔ دوستو، اس روایت کے علاوہ قرآن و احادیث میں ایک پاک عورت کے بارے میں خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ یہاں پر ہم نیک بیوی کی مختلف خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ ہماری بہنیں یہ بات یاد رکھیں، جب بھی نیک عورت کی خوبیوں کی بات ہوگی تو شوہر کی فرما برداری سر فہرست ہوگی۔ نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہیں اور شوہر کی غیر موجودگی میں اللہ کی حفاظت میں اپنے مال اور آبرو کی حفاظت کرنے والی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جب شوہر اسے دیکھے تو وہ خوش ہو جائے، اور جب شوہر اسے حکم دے تو وہ اس کی فرما برداری کرے، اور اپنی جان اور مال میں اپنے شوہر کا ناپسندیدہ کام نہ کرے۔
عورت کی محبت میں سب سے زیادہ حقدار اس کا شوہر ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نماز عبادت کی نہایت اعلیٰ قسم ہے اور سجدہ اس کی چوٹی ہے، یعنی شریعت میں شوہر کا مقام و مرتبہ واضح کرنے کے لیے اتنی اونچی مثال بیان کی گئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو اپنے شوہر کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر پائے گی جب تک وہ اپنے شوہر کا سارا حق ادا نہ کرے۔ تو دوستو، عورتوں سے ہی جڑی ہم کچھ بدشگونیوں کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ ماہ سفر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نحوست کا مہینہ ہے۔ نحوست کے وہمی تصورات کے شکار لوگ ماہ سفر کو مصیبتوں کے اترنے کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ خصوصاً اس کی ابتدا 13 تاریخیں جن کو 13 تیزی کہا جاتا ہے، اس کو بہت منحوس تصور کیا جاتا ہے، جبکہ حدیث پاک ہے کہ سفر میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بیٹا یا بیٹی کا پیدا ہونا، انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بیٹا اللہ کی نعمت ہے اور بیٹی اللہ کی رحمت ہے، مگر بعض نادان لوگ اوپر تلے بیٹیوں کے پیدا ہونے کی صورت میں ان کی امی کو طرح طرح کے طعنے، طلاق کی دھمکی دیتے ہیں، بلکہ بسا اوقات اس دھمکی کو عملی تعبیر بھی دے دی جاتی ہے، اور اس پر یہ بھی ظلم کہ بیٹیوں کو ہی منحوس قرار دے دیا جاتا ہے، جبکہ حدیث پاک میں ہے، بیٹیوں کو برا مت کہو، میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ بے شک بیٹیاں تو محبت کرنے والی، غمگسار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں۔ دوستو، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اولاد اپنے والدین سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ جتنی محبت بیٹیاں اپنے ماں باپ سے کرتی ہیں، بیٹے شاید ہی کرتے ہوں۔ بیٹے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، بیماری میں ان کا خیال رکھتے ہیں، لیکن جتنی تڑپ بیٹیوں میں ہوتی ہے وہ بیٹوں میں نہیں ہو سکتی۔ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں دوستو؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ اس کے علاوہ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ جس گھر میں خواتین پر ظلم کیا جاتا ہے، یا ایسی خواتین جو بات بات پر رونا شروع کر دیتی ہیں اپنی فرمائشیں پوری نہ ہونے کی وجہ سے، تو یہ گھر میں بے برکتی کا سبب بنتا ہے، کیونکہ جب انسان چھوٹی چھوٹی خواہشات کے پورا نہ ہونے پر روتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا نہیں لاتا ہے۔ تو انسان اگر اللہ تعالیٰ کے دیے پر خوش نہیں ہے اور اس کا شکر نہیں بجا لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور ایسے گھر میں رزق کی تنگی آتی ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی ہو، آپ خوشحال زندگی گزاریں، تو گھر میں رہنے والی خواتین کو چاہیے کہ وہ ہر وقت ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہیں، اللہ نے جو ان کو دیا ہے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے سربسجود ہو کر اللہ کا شکر بجا لائیں۔ امید کرتے ہیں دوستو کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے متعلق آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل حصول علم سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔